فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس نے اپنی پریزیڈنسی کے دوران فرانس کی جو انٹرنیشنل لیول پر انگیجمنٹس ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ ان کو بڑھانے میں، فرانس کے ڈپلومیٹک انفلوئنس کو بڑھانے میں، فرانس کی فارن پالیسی کا جو پاور ہے اس کو بڑھانے میں زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے، اور اسی کے چلتے ریسنٹلی اس نے مختلف جو دنیا کے حصے ہیں ان کا دورہ کیا ہے۔ اب اسی سلسلے میں یہ بنگلہ دیش بھی پہنچے، اور یہ جو ان کا بنگلہ دیش کا دورہ تھا 33 سال میں یہ پہلے فرانس کے صدر تھے جو کہ بنگلہ دیش پہنچے۔ اب اس ہسٹوریکل دورے میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، مطلب روایتی باتیں نہیں کی، کچھ نیا انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور بہت سارے ویسٹرن ایکسپرٹس ان سے یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس بنگلہ دیش کے اندر دیں گے۔ دیکھیں جنرلی دنیا کا نقشہ کس طرح کا ہے، ایک امریکہ ہے اور اس کے ویسٹرن اتحادی ہیں، دوسرا چائنا ہے اور اس کے اتحادی ہیں۔ دنیا میں مینلی ان دو سپر پاورز کی لڑائی چل رہی ہے، ڈپلومیٹک انفلوئنس اور اپنا باقی دیگر جو ان کا گلوبل آرڈر کے اوپر اثر ہے اس کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن ایمینوئل میکرون ریسنٹلی ایک نئی بات کرتا ہوا نظر آیا ہے مختلف فورمز کے اوپر۔ میکرون یہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک آٹونومی کی ضرورت ہے یورپ والوں کو، یعنی ہمیں امریکہ سے آزادی کی ضرورت ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے امریکہ کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم میں ہر وہ پوٹینشل موجود ہے جو کہ ہمیں دنیا کی تیسری بڑی پاور، تھرڈ پاور پول دنیا کا بنا سکے، یہ ہم میں اندر پوٹینشل ہے۔ یہ تھیوری پہلا اتنے عرصے کے بعد کوئی یورپی لیڈر ہے جس نے انٹروڈیوس کرائی ہے، ورنہ یورپ کے اندر ریسنٹلی جتنے بھی صدور آئے ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، وہ زیادہ تر بلائنڈ فالوورز ہی رہے امریکہ کے۔ لیکن اس نے کچھ نئی بات کی ہے، لیکن اس پہ کرٹیسزم بھی اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ یورپ کے اندر امریکہ کا بہت اثر ہے، ملٹری، اکانومی کا اثر، ڈپلومیٹک اثر، سارا کچھ، یعنی یہاں پر ایک بہت بڑا پلیئر ہے امریکہ یورپ کے اندر، تو ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے پہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپریل میں رائٹرز میں چھپا ہوا ان کا یہ بیان دیکھیں کہ میکرون کرٹیسائزڈ فار سیئنگ یورپ شوڈ ٹیک انڈیپینڈنٹ اسٹانس آن تائیوان۔ کہتے ہیں چائنا اور امریکہ کا جو پھڈا ہے نا اس میں ہمیں امریکہ کی طرف نہیں، نیوٹرل رہنا چاہیے، یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، تو اس پہ ان کے اوپر یورپ بھر میں کرٹیسزم ہوا تھا اور امریکہ کے اندر۔ اپریل کے اندر ہی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں کسی قسم کی پراکسی بننے کی ضرورت نہیں ہے کولڈ وار کے اندر۔ مثال کے طور پر دی گارڈین آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کوٹ کرتے ہیں ان کو کہ میکرون اسپارکس اینگر بائی سیئنگ یورپ شوڈ ناٹ بی ویسل ان یو ایس چائنا کلیش، alarm on both sides of Atlantic as the French president warns against being drawn into any Taiwan conflict۔ تو میکرون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نئے قسم کی چیز اس نے یورپ میں متعارف کرائی ہے۔ لمبے عرصے کے بعد ہمیں کوئی یورپین لیڈر اس طرح کا نظر آیا ہے جو کہ یورپین پاور پول کی بات کر رہا ہو۔ اب جب یہ بنگلہ دیش پہنچے نا میکرون، تو بہت ساروں کو یہ امید تھی کہ شاید یہ امریکہ کے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو پروموٹ کرے گا یا یہ امریکن انٹرسٹ کو پروموٹ کرے گا، لیکن اس نے وہاں پر بات یہ کی، بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ، ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم الٹرنیٹو پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تیسرا پلیٹ فارم، نہ امریکہ کی طرف نہ چائنا کی طرف، ہم تیسری فورس ان کا ایک پلیٹ فارم آفر کر رہے ہیں، ہمارا جو نظریہ ہے وہ اس طرح کا ہے۔ بزنس ریکارڈر نے اس کو رپورٹ کیا کہ میکرون ان بنگلہ دیش ٹو کنسولیڈیٹ فرانسز انڈو پیسیفک پش۔ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون واز ان بنگلہ دیش آن منڈے ان اے بid to consolidate France's Indo-Pacific strategy and counterbalance a new imperialism in a region where China's influence is increasingly being extended۔ اور اس میں ذرا میکرون کے ورڈز دیکھیے، کہتا ہے کہ based on democratic principles and the rule of law in a region facing new imperialism we want to propose a third way، تیسرا راستہ دینا چاہتے ہیں، with no intention to bully our partners or to lead them to an unsustainable scheme، Macron told Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina speaking in English۔ اچھا شیخ حسینہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ آپ یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے فارن پالیسی سے میچ کرتی ہے، یعنی ہم بھی کچھ ایسا ہی چاہتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ دا بزنس ریکارڈر کو ہی میں کوٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ حسینہ said Macron's push for strategic autonomy aligns with our own foreign policy. Speaking at a dinner to welcome him, we find you to be a breath of fresh air in international politics۔
میکرون بھائی آپ تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے لیے. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کیوں ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ فرینڈشپ ٹوارڈس آل ملائز ٹوارڈس نن قسم کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں میکرون. اور اسی لیے شیخ حسینہ بڑا خوش ہو رہی ہیں کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ سنی سی لگ رہی ہیں. ہماری خود کی بھی فارن پالیسی ایسی تو ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ نان الائن قسم کی موومنٹ اسٹارٹ کرنے کی کوشش میرے خیال سے یہ کر رہے ہیں میکرون. لیکن پرابلم از دیٹ میکرون کا جو ملک ہے نا فرانس، وہ اٹ سیلف کوئی پاور پول نہیں ہے دنیا میں. یہ بات ماننی پڑے گی. دنیا میں جو میجر پاورز ہیں، پاور پول جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں سے زیادہ تر دنیا کی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ دو ہی ہیں، چائنا اور امریکہ. فرانس اٹ سیلف اتنی بڑی پاور نہیں ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے ڈپلومیٹک سطح پر یا پھر ٹریڈ اور اکانومی کے حوالے سے. تو پہلے میکرون کو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اپنے الائنس کے اندر کچھ ایسے تگڑے ملکوں کو شامل کرنا پڑے گا جن کا دنیا میں قد کاٹ ریزنیبل ہو. مطلب ایک ایسا گروپ ان کو پہلے بنانا پڑے گا لائک مائنڈڈ کنٹریز کا جو کہ دنیا کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں. اگر ان کے کچھ نان الائنڈ قسم کا یہ جو باتیں کر رہے ہیں گروپ، اس کے اندر کچھ ملک آ جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. ادروائز یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا سننے کے لیے اچھی ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. فی الحال دنیا کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ابھی نہیں بنے کہ وہ اس طرح کے کسی گروپ کو ایکسیپٹ کر سکیں.